تو میرے جوتے کی نوک کے نیچے، اور تو نے اپنے اہل سنت و جماعت مشرب و مسلک کے تمام علماء، فقہاء، فضلاء، محدثین، مفسرین کو تو نے کہا کہ تم حسن اللہ یاری کے سامنے بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العین نامی مفتی جو کہ بھارت انڈیا سے تعلق رکھتا ہے، اس کی کچھ نازیبا ویڈیوز وغیرہ ناچیز کی سماعتوں کی نظر ہوئی۔ وہ رافضیت کا علم بردار، رافضیت کا حبدار، جو کہ مناظر اہل سنت، مناظر کبیر، مناظر اسلام، مفکر اسلام حضرت العلام مولانا مفتی صوفی محمد کریم حنفی رضوی صاحب سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم حسن اللہ یاری کے سامنے 10 منٹ تک نہیں بیٹھ سکتے۔ چونکہ اب مفتی صاحب سے کچھ جواب نہیں بن پڑتا ہے، اور رافضیوں کو یہ چیلنج کرنا مفتی صاحب کے گلے کی ایسی ہڈی بن گئی ہے کہ اب مفتی صاحب نہ اسے نگل پاتے ہیں نہ اسے اگل پاتے ہیں۔ تو یہ مناظرہ مفتی صاحب کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، اور اس کا واضح ثبوت کیا ہے مناظرہ، اس مناظرے نے تو مفتی صاحب کی نیندیں بھی اڑا دی ہیں۔ جیسے خود مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ہم صبح سوتے ہیں، یعنی راتوں میں ان کو نیند اڑ گئی ہے۔ اب جبکہ آپ سے کچھ بھی نہیں بن پڑ رہا ہے، کوئی جواب نہیں بن پڑ رہا ہے، یہ مناظرہ آپ کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ آپ کو بخوبی معلوم ہے، خوب اچھے سے جانتے ہیں آپ کا ضمیر بتا رہا ہے قبلہ مفتی صاحب کہ حسن اللہ یاری کے سامنے آپ 10 منٹ بھی اصولی گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، اور حسن اللہ یاری کے اس بات کے سامنے جانا یہ اپنی عزت کو ملیا میٹ کر دینا ہے، اپنی عزت کو گنوا بیٹھنا ہے۔ تو اتنی تو خیر فہم آپ کے اندر ہے، آپ بھلے کیا ہے پوری طور پہ سمجھدار نہ ہو لیکن شاطر اور ہوشیار ضرور ہیں آپ، لہذا آپ کو یہ نظر آیا کسی بھی طریقے سے مناظرے سے راہ فرار اختیار کر لینا، یہ اس میں عافیت ہے بنسبت اللہ یاری کے سامنے بیٹھنے۔ وہاں جائیں گے بیٹھیں گے تو وہاں تو کچھ رہے گی نہیں، جو کچھ کیا ہے ڈھکی چھپی وہ بھی سب عیاں ہو جائے گی۔ ارے رافضیت کی بل کے چوہے، نور العین نامی مفتی جاہل، تجھے مفتی بنایا کس نے ہے؟ یہ جو جس کی تو چاپلوسیاں کر رہا ہے اور جس تاریخ کے حوالے سے کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے بابا جان صوفی محمد کریم حنفی رضوی صاحب نے یہ کہا ہے، ابھی 1 گھنٹہ تو نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی یہ اپنے چینل پہ، اور 1 گھنٹہ پہلے ہی ان کا یہ بیان آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو چاہے تو تیرا جھوٹ بھی بک سکتا ہے، شرط اتنی ہے کہ سونے کا ترازو رکھ لے۔ حضرات، 2 جون 2025 کو ہم نے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل سنی جماعت الاحناف پر ایک ویڈیو ڈالی تھی جس کا عنوان تھا 13 جون کو مناظرہ ہوگا یا نہیں، جس میں نے بتایا تھا کہ چیلنج مناظرہ کے بعد سے، قبول مناظرہ کے بعد سے، شرائط مناظرہ پیش کرنے کے بعد سے مسلسل رافضی مناظر حسن اللہ یاری کی جانب سے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے، اور توجہ کا معاملہ نہیں ہے، اور کسی بات کا طے شدہ وقت پر جواب نہیں آتا ہے، لہٰذا یہ مناظرہ پوسٹ پونڈ ہے۔ اتنا کہنا کیا تھا کہ بلوں میں چھپے ہوئے سارے مارے آستین نکلنے لگے اور خوب واویلا مچایا، یہاں تک کہ حسن اللہ یاری جیسا مسخرہ جس کی مکروہ ہنسی ہر ایک کو کھلتی ہے اور دیکھنے میں بھی نہایت ہی بھدا معلوم ہوتا ہے، اس نے بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر کچھ اس طرح کی امیجز لگائی، باقاعدہ لکھ کر کہ فلانے کا انجام ایسا دیکھا، اور جوش میں آ کر چیلنج کر دیا، اب بعد میں احساس ہونے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ حسن اللہ یاری کے ہندوستان کے اندر گنگان کرنے والے وہ حضرات بھی خوب اچھل کود کرنے لگے، اور بعض ہمارے سنی احباب کو بھی فکر ہو گئی کہ آخر حضرت پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ الحمدللہ فقیر کی جانب سے ایسی کوئی بات نہیں ہے،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ آپ سب مطمئن رہیں، 13 جون کو مناظرے کے لیے یہ فقیر اپنی دی ہوئی لنک پر حاضر رہے گا، جو حسن اللہ یاری تک پہنچا دی جائیں گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ آئے گا اور اس سے ضرور مناظرہ ہوگا۔ لیکن اس کے پہلے ایک خوشخبری آپ کو یہ ہے کہ دیکھیے، میں جو ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے 6 سال کے عرصے سے چل رہا ہے، اس پہ آپ سوائے حیدرآباد کی ایک ویڈیو کے میری کوئی ویڈیو، کوئی تصویر نہیں دیکھیں گے۔ اس پہ 1500 کے قریب دینی مسئلے مسائل میں نے بتائے ہیں، میرے بیانات ہیں، کچھ ٹیلی فونک ڈیبیٹس وغیرہ ہے، وہ ساری چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں۔ میں ویڈیو بنانے کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں، لیکن جب میں 27 تاریخ کو لائیو آیا تھا، اس کا رسپانس دیکھ کر اور اس کے بعد دنیا بھر کی باتیں دیکھ کر، اور اب جو مجھے سننے مل رہا ہے، میں اپنی ذات کو کبھی اہمیت نہیں دیتا۔ شیخین کریمین کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی خاک مبارک میرے سر کا تاج ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے لیے میرا گھر لٹتا ہو، مال برباد ہوتا ہو، جان جاتی ہو، خدا کی قسم پرواہ نہیں ہے۔ ان کے ناموس کی حفاظت یہ میرا فرض ہے۔ بکنے والوں کو میں اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ بہرحال میں نے دیکھا کہ طرح طرح کی باتیں ہوئیں، یہاں تک کہ میرے مسلک پر، میرے مشرب پر، میرے دین پر طرح طرح کے سوال کھڑے کیے گئے۔ تو میں 10 تاریخ کو فیس کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پہ لائیو آؤں گا ویڈیو کی شکل میں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں ویڈیوگرافی کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں، اور اس دن بھی میں مجبوراً ہی آؤں گا، کیونکہ معاملات اتنے زیادہ الجھ گئے ہیں، باتیں اتنی پیچیدہ ہو گئی ہے کہ اس کا خلاصہ کرنا از حد ضروری ہے۔ 13 کے مناظرے کے لیے فقیر حاضر ہے۔ ابھی میں کوئی تفصیل عرض نہیں کروں گا۔ جب آپ 10 تاریخ کو لائیو مجھے سماعت کریں گے رات 11 بجے ہندوستانی وقت کے مطابق، تو آپ کی آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی۔ جو چیزیں میں دکھانے والا ہوں، بتانے والا ہوں، پروف کرنے والا ہوں، ایک منظم طریقے سے روافظ نے اور ان کے فضلہ خوروں نے، جو اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان شیخین کے معاملے میں مفتی کلیم حنفی کے ساتھ ہے، وہ ساری چیزیں، وہ ساری قلعی اور وہ آڈیو ڈالنے کا سبب کیا تھا، معاملات کیا ہے، سارا خلاصہ میں ماہ ثبوت کے پیش کروں گا۔ جب تک 4 دن میں جتنا اڑنا ہے، ریلیں بنانی ہیں، فوٹوز وغیرہ لگانے ہیں، امیجز وغیرہ، اور کمنٹس کرنا ہے، ان کو کرنے دو۔ 4 دن کی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بقرعید ہے 7 تاریخ کو ہندوستان میں، اور تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی جانب سے اجتماعی قربانی کا نظم ہے، اس میں مصروف ہوں۔ چونکہ یہ کام لوگوں کے واجبات کو صحیح طور پہ ادا کرنا یہ میرے ذمہ ہے، تو میرے ذمہ بہت زیادہ کام ہے 9 تاریخ تک۔ 9 کی شام کو جب میں فارغ ہوں گا تو ظاہر سی بات ہے کئی دنوں کی تھکاوٹ رہے گی، تو ایک دن کا آرام چاہیے۔ 10 کو انشاءاللہ میں اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر ویڈیو پر آ کر باقاعدہ کچھ ایسی چیزوں کا خلاصہ کرنے والا ہوں کہ پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں بھگوڑا کون ہے، مفرور کون ہے، کون جان چھڑانا چاہتا ہے، کون چاہتا ہے کہ مناظرہ نہ ہو، کیا کیا سازشیں رچی گئی ہیں، کیا کیا معاملات ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ فقیر 13 کو حاضر ہے، بالکل حاضر ہے، نہ کہیں بھاگا، نہ ملک بدر ہوا، نہ شہر بدر ہوا، نہ گھر میں روپوش ہوا، نہ انٹرنیٹ سے لا تعلق ہوا، نہ فون بند ہے، کچھ نہیں بھی الحمدللہ یہ فقیر حاضر ہے، اور مسلک و مذہب کے معاملے میں تعزیز سے انشاءاللہ یہ فقیر حاضر رہے گا۔ مجھے امید قوی ہے کہ 10 کو آپ سب مجھے دیکھنے کی غرض سے مت آئیے، بلکہ کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جن کو قبل از وقت میں بتانا نہیں چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی دن آپ دیکھیں گے اور آپ انگشت بدندہ رہیں گے کہ معاملہ اس طرح ہے۔ میں آج بھی خلاصہ نہیں کرتا، لیکن آج مجھے ایک بہت ہی معزز و محترم شخصیت کا، خانواد اعلیٰ حضرت سے جن کا تعلق ہے، ان کا فون آیا اور کہا ایسا معلوم ہوتا ہے لوگ آپ کی طرف جان چھڑانے کی نسبت کر رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ مناظرہ نہ ہو، حالانکہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ مناظرہ کریں گے، آپ فتح حاصل ہوگی آپ کو، چونکہ آپ حق کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے حق والوں کے ساتھ۔ تو حضرت پیچھے مت ہٹیے گا۔ تو میں نے کہا حضرت آپ شروع سے آج تک کی اپڈیٹس پر آپ کی نظر نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ کو جن لوگوں نے کہا آپ خود ان کو خاموش کرا دیتے۔ خیر میں نے انہیں بھی دعوت دی، اور خدا کی قسم 10 تاریخ کو میں مجبوری کے تحت ویڈیو میں آ رہا ہوں۔ میں بالکل بھی ویڈیوگرافی کو، تصویر کشی کو جائز نہیں سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، پہلے ہی معاف فرمائے، بعد میں بھی معاف فرمائے، ہر لمحہ میرے صغائر و کبائر کو میرے نامہ اعمال سے مٹائے اور مجھے داخل حسنات فرمائے۔ عزیزان محترم، 10 جون 2025 رات 11 بجے یوٹیوب چینل سنی جمعیت الاحناف سرچ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ اس دن میں ویڈیو کے ساتھ، اپنی صورت کے ساتھ، شکل کے ساتھ ویڈیو پر آؤں گا، اور 13 تاریخ کے حوالے سے چند ضروری باتیں عرض کروں گا، اور 13 تاریخ کو انشاءاللہ
کائنات کے بدترین رافضی حسن اللہ یاری کے سامنے یہ فقیر قادری محمد کلیم حنفی رضوی حاضر رہیں گا اور دنیا دیکھیں گی مناظرے کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آپ حضرات میرے لیے دعا کریں، میں بھی آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اس پیغام کو ہر فرد و بشر تک، ملک و بیرون ملک میں رہنے والے سنی بھائی بہنوں سب تک پہنچائے، اور ہمارے اس آفیشیل واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف کو ضرور فالو کریں۔ تمام طرح کی اپڈیٹس سب سے پہلے یہیں آئیں گی۔ کم از کم یہ پہلے بیان ان کا سن لیتا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے وعدے کے مطابق 13 جون کو لنک پرووائڈ کر دینا ہے اور ہم عیاری رافضی کا انتظار کریں گے، اور تو کیسے کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ رہے ہیں اور بل میں چھپ رہے ہیں اور مناظرہ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں رکھتے؟ ارے جاہل، تیری اوقات میں اگلے کلپ کے اندر انشاءاللہ الرحمن کھولوں گا۔ اب صرف میں تجھے اتنا کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو رافضیت کی بل کے چوہے ثابت کرنے والے جاہل ملا، اسی 13 جون کو اپنے حسن اللہ یاری نامی رافضی کو ناچیز کے سامنے لا، اس مسئلہ پر کہ وہ ہمارے سامنے بیٹھ کر رافضیت کو، رافضیوں کو مسلمان ثابت کرے۔ اور تو للکارتا پھرتا ہے علماء اہل سنت کو، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اس کلپ کے اندر کیا کہہ رہا ہے کہ بڑے مناظر، چھوٹے مناظر، بڑے محدثین، چھوٹے محدثین جو اہل سنت کے ہیں وہ کوئی نکلے اور اس عیاری کے سامنے بیٹھ کے بات کرے؟ اب میری گزارش ہے کل ملت بریلویہ سے اور ملت بریلویہ کے تمام مولوی صاحبان سے، علماء، فقہاء، فضلاء جو ہیں، محدث ہیں، کوئی کبیر ہے، کوئی صغیر، جتنے بھی محدث ہیں کبیر و صغیر ہیں، سب کو میرا اوپن چیلنج ہے کہ کوئی ایک شخصیت آپ میدان میں اتارو جو جا کر کے حسن اللہ یاری کے ارادات و اعتراضات کا جواب دے، اس کا منہ کالا کرے اور اہل سنت کے بہتے ہوئے لوگوں کی جو ہے ان کے ایمان کی حفاظت کا فریضہ انجام دے۔ اور شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کا ایمان تو ایک ایسی مسلم چیز ہے، وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مقدس کے اندر اپنی حیات، اپنی زندگی گزار کے گئے ہیں اور حضور کی صحبت پائی۔ جب اللہ کے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کفر و ارتداد و نفاق کے فتواجات جاری نہیں کیے، تو اور تیرا دلہ یاری عیاری یہ کس بات کی مولی ہیں کہ یہ ان پر بکواسات کر رہے ہیں؟ ان کا ایمان تو مسلم ہے، وہاں تو بحث و مباحثہ تکلمات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلم چیز پر کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت اس چیز پر ہے کہ رافضی مسلمان ہیں، کافر و منافق ہیں، مرتد ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں، یا اور وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ آج میں ثابت کروں گا۔ نور العین نامی مفتی، میں تجھے چیلنج دیتا ہوں، اگر تیرے اندر دم خم ہے، تیرے اندر پاور ہے، تیرے اندر علم کا زور ہے، اور تیرے بڑے گرو جس کی چاپلوسی کرنے کے لیے تو اس کی بل، عیاری کی بل کا تو گندا کیڑا اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے، تو اس کو ناچیز کے سامنے لا۔ میں اسی کی کتابوں سے 12 ائمہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اہل بیت کرام کے فرامین سے یہ ثابت کروں گا، کتب بھی اسی کی ہوں گی اور راوی بھی وہی ہوں گے جن کو وہ مسلم مانتا ہے کہ رافضی کافر و مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا دین، ایمان، قرآن، حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور میں تجھے نور العین نامی جاہل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، یہ تیرا عیاری حسن اللہ یاری رافضی کبھی بھی میرے سامنے نہیں آئے گا، ایک منٹ کے لیے ناچیز کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ رات بھی ہمارے بعض احباب نے اس کے کاظمی سے یہ رابطہ کیا، جس کے اندر وہ ناچیز کی وائس سنتے ہی میدان سے بھاگ گیا اور اس نے کہا کہ اس سے بات ہی نہیں کرتے۔ چند دن پہلے تیرا عیاری ماہ رمضان کے اواخر میں ناچیز کے سامنے آیا، ناچیز کو لنک پرووائڈ کیا گیا، ناچیز بذات خود اس کے سامنے آیا، لنک پر کلک کیا، اس کے اسٹوڈیو میں حال پڑ گئی
کہ مفتی منیر صاحب آ گئے ہیں. تو جیسے ہی وہ ناچیز کے سامنے آیا تو ناچیز نے کہا جاہل، تو اتنا بڑا جاہل ہے کہ ناچیز سے پہلے جس سے شخص کے ساتھ تیری بات ہو رہی تھی اسی کے سامنے تو اوپر دیکھ کر اللہ کا قرآن غلط پڑھ رہا تھا. جب ناچیز نے اس پر پکڑ کی تو فوراً وہ بھاگ گیا، اور آج تک وہ ناچیز کے سامنے آنے کا نام نہیں لیتا. میں تجھے اور تیرے عیاری دلہ یاری رافضی کو یہ چیلنج دیتا ہوں اور تجھے چیلنج دیتا ہوں کہ تو اس کو ناچیز کے سامنے لا. اسی 13 جون کو جس کی بات تو حسن اللہ یاری نامی شخص کی اور مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی صاحب کے متعلق کر رہا ہے اپنے فالوور اور اپنے ویوز بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے. ارے جاہل، اسی تاریخ پر میرے سامنے لا اس کو، میں بتاؤں گا تجھے کہ یاری کس پانی میں ہے. اور یہ اگر ناچیز کے سامنے بیٹھ کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا. تو کس بھول میں پھرتا ہے؟ یہ تو اہل سنت و جماعت کے خدام طلباء کے سامنے بیٹھنے کی حیثیت اور طاقت نہیں رکھتا. تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بڑا محقق ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اور اب تجھ پر لازم ہے تو میری بات کا جواب دے. تیرے چینل پر اس کا جواب آنا چاہیے، اور میں انشاءاللہ الرحمن تیری گفتگو کا انتظار کروں گا جس کے اندر تو نے اہل سنت و جماعت کے تمام علماء، تمام محدثین، تمام مفسرین کو للکار کے تو نے کہا اور اپنے آپ کو تو اہل سنت کہتا ہے جاہل. اور تو نے اپنے اہل سنت و جماعت مشرب و مسلک کے تمام علماء، فقہاء، فضلاء، محدثین، مفسرین کو تو نے کہا کہ تم حسن اللہ یاری کے سامنے بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو رافضیت کے ایمانوں کو پانی دے رہا ہے، رافض اور اہل سنت و جماعت کو تو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے جوتے کی نوک کے نیچے، اگر ہمت ہے تو اب جواب دے میرا.